كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. صرف ایک ہی بندے کی آواز آئی ہے تو انشاءاللہ آج گفتگو سنیں گے تو پھر آخر میں سب کی آواز انشاءاللہ نکلے گی. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. احباب ذی وقار، اللہ نے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کا تم پر بڑا فضل ہے. سبحان. احباب ذی وقار، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مدح اور تعریف پر یہ آیت کریمہ مشتمل ہے. اللہ نے نا اپنے حبیب کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور آپ کو دین کے امور اور شریعت کے احکام اور غیب کے وہ تمام علوم عطا فرما دیے. سبحان. احباب ذی وقار، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولین و آخرین کی خبریں دی، اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہوگا ان سب کا علم رب نے آپ کو عطا فرما دیا ہے. یہ آپ کے رب کا آپ پر فضل ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، ایک مثال بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر نا عرض کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. سنا ہوا نا سب نے واقعہ. تو ہاتھ میں کنکریاں تھیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں ہاتھ میں کیا ہے، کہ جو ہاتھ میں چیز ہے وہ بتائے کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب اس نے کہا جو ہاتھ میں ہے وہ بتا دے تو پھر تو کمال ہے. پھر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، غصے میں نا اس نے کنکریاں پھینکی اور بھاگ گیا. واقعہ سنا ہوا نا. اب دیکھیں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ مٹھی بند کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ سب کے علم کا امتحان لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہو، خالی بھی میں امتحان لے پوچھ سکتا ہوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، خالی بھی میں آپ کا امتحان لے سکتا ہوں. ابو جہل دور سے آیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ ہاتھ میں کچھ رکھ کے آتا، وہ خالی ہاتھ مٹھی بند کر کے پوچھ سکتا تھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خالی ہاتھ مٹھی بند کر کے پوچھ سکتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اس نے آگے سب کنکریاں رکھی اور پھر پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا. توجہ سے سننا. اب سرکار کا کیا جواب ہے؟ سرکار کا آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں اس مٹھی میں کیا ہے، کہ جو اس مٹھی میں ہے وہ بتائے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ مٹھی خالی نہیں ہے. مٹھی خالی نہیں ہے. حضور نے دیکھ لیا تھا مٹھی میں کچھ ہے. اب آپ اسی وقت پوچھا نا وہ بتائے، تو وہ آگے سے کہتا ہاں جی جو مٹھی میں ہے وہ بتائے. اگر ذہین ہوتا نا تو سمجھ جاتا کہ جس نبی کو یہ پتا چل گیا ہے مٹھی خالی نہیں ہے، اس کو یہ بھی علم ہوگا مٹھی بڑی کیڑی چیز نہ. سبحان اللہ. مٹھی بڑی کس چیز کے ساتھ ہے. لیکن خدا جب دین لیتا ہے پھر عقلیں چھین لیتا ہے. اب آپ اسی وقار جب پوچھا نا، ایک میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں کسی شخص کو آپ گھر کے اندر بند کریں، باہر سے تالا لگا دیں،
تو جناب باہر لوگوں سے مجھے بتاؤ اندر کون ہے؟ باہر والے کہیں گے ہمیں نہیں علم اندر کون ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب اندر سے کسی چیز کی تھوڑی سی بات آئے آپ کو علم ہو جائے گا اندر کوئی ہے، اندر کوئی ہے۔ باہر والوں کے لیے اندر غیب ہے، اندر والوں کے لیے باہر غیب ہے۔ ایک اور مثال لے لو، کسی پرندے کو پکڑو، کبوتر کو پکڑو، اس کو نا بکسے کے اندر بند کر دو اور بند کر کے نا لوگوں سے پوچھو بتاؤ اس بکسے کے اندر کون ہے؟ باہر والوں کے لیے اندر غیب، اندر کبوتر ہے، کبوتر کے لیے باہر غیب۔ جو مٹھی میں ہے، مٹھی میں جو ہے، توجہ، مٹھی میں جو ہے نبی کے لیے غیب، مٹھی میں جو ہے نبی کے لیے غیب، کنکریوں کے لیے جو مٹھی میں ہے کنکریوں کے لیے نبی غیب۔ اور آقا نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ دکھا دیا، اور بیوقوف، اور تم میرے علم غیب کا امتحان لے رہے ہو۔ ہم تو جس میں نگاہ ڈالتے اسے رب علم عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا ہی بات۔ ہم جس پر نگاہ ڈال لیں، ہاں، اور حضرت نے فرمایا نا اور کوئی غیب کیا تم سے لے آؤ بھلا، تو جب رب ہی نہ چھپا تم بے کرو تو سبحان اللہ۔ اب آپ نے ذکر کا مسلم شریف کے بڑی مشہور روایت ہے یہ غزوہ بدر ہے، اس کے حوالے سے سنیں۔ باب ذکر کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس میں ایک دفعہ ان کے ساتھ تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو نا گفتگو غزوہ بدر کے موقع پر شروع، تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی رات، یعنی جس اگلے دن غزوہ بدر تھا، اس کی تو پچھلی رات ہے نا، ایک دن پہلے والی رات، اس دن نا حضور غزوہ بدر میں تشریف لے کر آئے۔ حافظ صاحب غزوہ بدر میں حضور تشریف لے کر آئے اور آپ نے نا وہاں پہ نشاندہی کی، کیا؟ ھذا مصرع فلان غدن، انشاءاللہ ھذا مصرع فلان غدن، کہ یہاں کل ابو جہل مرے گا، یہاں کل عتبہ مرے گا، یہاں کل شیبہ مرے گا۔ آپ نے نشاندہی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کے قبضے، جس ذات کے قبضے قدرت میں جان ہے، جس نے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جیسے حضور نے بتایا تھا نا ویسے ہی وہ غیر مسلم ادھر ہی مرے، ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ، لڑائی ابھی اگلے دن ہونی ہے تو حضور ایک رات پہلے ہی بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا اور عتبہ یہاں مرے گا اور شیبہ یہاں مرے گا، اور اس سے علم ہو گیا کہ حضور کے سامنے رب نے سارے کا سارا نقشہ رکھ دیا تھا، حضور دیکھتے جا رہے تھے اور بتاتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور باب ذکر مفتی احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ توجہ، ابواب ذکر جو حضور کی صفات کو تلاش کرے گا نا، وہ غلط کر رہا تھا، جو نقش تلاش کرے گا اس کو نقش نظر آئیں گے ابواب ذکر، لیکن حضور کی صفات دیکھو اس حدیث کے اندر۔ فرمایا اس سے نا مفتی احمد یار خان نیمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے نا ہمیں 3 غیبی خبریں ملی۔ کتنی؟ 3 اس حدیث سے۔ فرمایا نمبر 1، وقت موت کہ فلاں شخص مرے گا، وقت موت کی خبر فلاں شخص مرے گا، وقت موت کی خبر ابو جہل مرے گا، مقام موت کی خبر کون کہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا۔ ابواب ذکر تو تیسری خبر موعد موت کی خبر، کیا؟ کہ جی بندہ ریڑا بھی مرے گا وہ کیڑی حالت سے بیچ مرے گا، ہاں غیر مسلم مرے گا۔ 3 خبریں حضور نے عطا فرما دی، اور ابھی بھی پوچھتے ہو ہاں کہ حضور کو علم غیب تھا، ہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مزہ نہیں ایسا نہیں بولے وجہ جھوٹ ہے کہ اچھے حضور کا ذکر ہوا سی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، آمین۔
سبب آپ مولا قدرت پاک حکمت بصورت فاضل اللهم صل على محمد